الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 آلاف من الملائكة مسومين. هذا يمددكم ربكم ب5,000 آلاف من الملائكة مسومين. صدق الله العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے. بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے زور سے حملہ کر دیں تو تمہارا رب 5,000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ علی وقار قادری صاحب اور قاری محمد نعمان سیفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے تو آج رمضان مبارک کے ساتھ ساتھ جمعہ مبارک کہنا بھی بنتا ہے. آج اسلام کی ہسٹری کا ایسا عظیم دن ہے جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. آج پہلی بار حق باطل سے اوپنلی ٹکرانے جا رہا تھا. آج کے دن کو قرآن پاک میں یوم فرقان کہتے ہیں. یہ یعنی وہ دن جس نے ایمان اور کفر میں فرق کو واضح کر دیا تھا. جب میرے ساتھ اتنی بڑی اور گریٹ پرسنالٹی اور اتنی لرنڈ پرسنالٹی ہے میرے بہت ہی پیارے علی بھائی, تو مزید ڈیٹیلز ہم بریک کے بعد علی بھائی آپ سے لیں گے. بٹ آپ نے بالکل صحیح گیس کیا, آج یوم بدر ہے اور آج کا موضوع ہے غزوہ بدر.
اور یہ مارکہ 17 رمضان 2 ہجری کو جمعے کے دن وقوع پذیر ہوا تھا اور آج بھی جمعہ ہے، تو ایک اور بھی ایکسٹرا اسپیشل مومنٹ. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان جو آپ تک پہنچایا گیا ہے النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کی طرف سے. ہمیں آف کورس سیٹ پہ ہمارے اسکالرز نے اور ہمارے کنگ آف آور پروگرام نور رمضان کے استادوں کے استاد ہمارے بہت ہی پیارے قاسم علی شاہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اب بریک کے بعد ان سے بھی ابھی ملاقات کریں گے. اینڈ آف کورس علامہ کرامت عباس، بہت ہی لونگ، بہت ہی انڈرسٹینڈنگ اور بہت ہی سپورٹیو شخصیت، جو نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بہترین انسان جو ہمیشہ ہمیں ہر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. تو ویورز چلتے ہیں ابھی بیلٹنگ کی طرف. بیلٹنگ کی طرف جانے سے پہلے یاد کراؤں گی کہ ہر روز النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کے جو کسٹمرز ہیں ان کو بہت سے قیمتی انعامات جیتنے کا موقع ملتا ہے، جیسے کہ ڈیلی موبائل فون، LCD، بائک اور عمرے کا ریٹرن ٹکٹ گفٹ کیا جاتا ہے کسی ایک کسٹمر ڈفرینٹ کسٹمرز کو. اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ہم بھی اس قرآن اندازی کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں، تو یہ اسپیشلی النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کے کسٹمرز کے لیے ہے کہ آپ اپنے بقیہ واجبات 20 رمضان المبارک تک کلیئر کر دیں. آپ جب انہیں کلیئر کر دیں گے تو بائی ڈیفالٹ اس بیلٹ باکس میں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے کرے ہیں، آپ کا اس میں ایڈ ہو جائے گا اور آپ بھی شاید لکی ونر بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ 4 گاڑیاں بھی رمضان المبارک میں دی جائیں گی. ایک گاڑی پچھلے اشرے میں دے دی ہے، ایک اس اشرے میں دی جائے گی اور 2 گاڑیاں تیسرے اشرے میں دی جائیں گی. اینڈ فائنلی ویورز جو کسٹمرز نہیں ہیں، آپ فکر نہ کریں، 5 مرلے کا پلاٹ آپ جیت سکتے ہیں. آپ نے سمپلی الجلیل ڈیولپرز کے سوشل میڈیا پیجز پہ جانا ہے، ٹیگ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور آپ بھی بن سکتے ہیں اس قرآن اندازی کا حصہ جس میں 5 مرلے کا پلاٹ جیتا جا سکتا ہے. اور یہ 27 رمضان المبارک کو ہوگا. تو اب چلتے ہیں جلدی سے قرآن اندازی کی طرف. لیٹس ٹیک آؤٹ دا نیم آف دا موبائل فون ونر، جن کا نام اناؤنس کریں گے قاسم بھائی. قاسم بھائی کے ہم ذمہ مشکل کام ڈالتے ہیں. یہ لیجیے قاسم بھائی. اچھا، ونر ہے جی ملک محمد منشا، شرک پور سے ان کا تعلق ہے اور ان کا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ ہے BET 76042302. بہت بہت مبارک ہو ان کو. جی ہاں، بہت بہت مبارک ہو. موبائل فون از گون بٹ ابھی بھی LCD، عمرے کا ٹکٹ اینڈ آف کورس بائک جیتنے کا موقع اویلیبل ہے. السلام علیکم علامہ صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علی بھائی تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. اچھا قاسم بھائی، آج کا ٹاپک ہے غزوہ بدر، تو آپ بگننگ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا جگن، ایسا ہے کہ یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم موقع ہے جس میں فتح ملتی ہے اور پیچھے جو اتنے مصائب، علام، دکھ فیس کرنے پڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہلکے ہو جاتے ہیں کہ اتنی تھوڑی سی تعداد میں مسلمان ہیں اور اس سب سے جذباتی منظر اس پوری جنگ میں ایک رات پہلے ہے جب مکمل تیاری کے بعد صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول میدان بدر میں دعا فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ چند بندے ہیں، یہ چند لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے تقلید کا مقام ہے کہ زندگی میں جب بھی کسی مہم، کسی بڑے کام کا آغاز کرنے لگے، مکمل تیاری کے بعد جائے نماز بچھا لیں اور جائے نماز بچھانے کے بعد اپنی کم مائگی پیش کریں کہ یا باری تعالیٰ ہم تو قطرے ہیں، ہم تو ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، مقابلہ عقاب سے ہے، مقابلہ طاقتور سے ہے، لیکن ہمارے علم میں یہ ہے کہ اصل طاقتور تو ہے. اور اگر یہ مٹ گئے، یہ بھی نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کون ہوگا. اور یہ کیا خوبصورت دعا ہے کہ آپ اگر اس دعا کو یاد کر کے اپنی زندگی کی ہر مہم کا آپ آغاز کریں کہ یا باری تعالیٰ تیاری پوری ہے. بندے ماڑے ہیں، سبحان اللہ، ماڑے بندے ہیں، لیکن تیرے پہ ہم نے لو لگائی ہے، امید لگائی ہے کہ تو فضل و کرم کرنے والا ہے. تو اس کا تو مومنٹ ٹو مومنٹ. اچھا ایک بات مجھے بڑی غیر معمولی لگی، یعنی دنیا کی کسی جنگ یا جنگ کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھ لیں، یہ دنیا کی وہ جنگ ملے گی
جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا یہاں پر فلانا کفار مرے گا، شہید ہو مارا جائے گا، قتل ہوگا یہاں پر، اور اگلے دن جب جنگ ہوتی ہے تو اسی جگہ پہ وہ کفار کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں. یعنی دنیا کا سپہ سالار اس کا کیا ویژن ہوگا جس کے سامنے کل کا منظر بھی عیاں ہے، اور وہ سب کی لاشیں ہارنے کے بعد اتنی بڑی فوج، وہ ان کا نام و نشان نہیں رہتا، مٹ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو فتح ملتی ہے. کیا بات ہے. علامہ صاحب اب اگر آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل اتحاد پر. قبلہ سید قاسم علی شاہ صاحب نے جہاں اپنی خوبصورت فکر کو ہماری سماعتوں کی نظر کیا، وہیں سے تھوڑا آغاز کر رہا ہوں. جنگ بدر میں ہمیں جو سب سے پہلا اور خوبصورت ترین نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر یقین اپنے اللہ پر ہو تو کائنات کی جتنی بھی اکثریت ہو وہ کبھی غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ پر یقین کی طاقت کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم سپہ سالار اور پوری کائنات کے عالمگیر عظیم پیغمبر کائنات نے اس جنگ بدر میں، جیسے کہ شاہ صاحب اشارہ فرما رہے تھے، آپ نے ایک ہی وقت میں ایک جرنیل ہونے کا بھی حق ادا کیا اور ایک ہی وقت میں اپنے علم کو بھی بتایا کہ میرا علم کیا ہے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے حکم کے بغیر میرا حبیب ہونٹ بھی نہیں ہلاتا. اور اس جنگ میں فرشتے اترتے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، فرشتے اترے بدر میں. تو یہاں پر حضرت علامہ اقبال نے ایک اشارہ کیا تھا کہ اگر آج بھی مسلمان کا یقین ابراہیم ہو تو آگ میں گلزار پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر آج بھی مسلمان کا یقین عشق رسول ہو تو آج بھی فرشتے بدر میں اتر سکتے ہیں. اور وہاں سے جو نکلتے تھے وہ ایک نعرہ لگاتے تھے کہ ہم رجز، عرب میں شاہ صاحب رجز پڑھا کرتے تھے، سب سے پہلے آنے والا بتایا کرتا تھا میں کون ہوں، کس خاندان سے ہوں اور میرا عقیدہ کیا ہے. تو وہاں سے جو سپاہی نکلتا کفار مکہ کی طرف سے، وہ کہتا میں فلاں ہوں اور میرے یہ کارنامے ہیں اور میں لات منات اور عزا پہ یقین رکھنے والا ہوں. اور ادھر سے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ہماری لاکھوں جان قربان نبی کے پاک صحابہ پر. اور جب وہ نکلتے ہیں تو وہ رجس پڑھتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، اور ہم دین مصطفیٰ پر ہیں، اور ہم وحدہ اللہ شریک کے ماننے والے ہیں، اور ہم ان بتوں کے قائل نہیں ہیں جنہیں تم نے خود بنایا. جناب علی علیہ السلام کا ایک رجز ملتا ہے اسی بدر میں. سرکار جب آئے تو سرکار نے کہا کہ میں علی ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور میں ہاشمی خاندان سے ہوں کہ جس کے گھر میں وحی اتری ہے، جہاں میرے نبی کو معراج ہوئی ہے. اور ہم ہیں جو ازل سے بت شکن آ رہے ہیں، کیونکہ پوری کائنات میں 3 بت شکن ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام، سرکار محمد مصطفیٰ، سرکار علی مرتضیٰ، اور تینوں کا تعلق خاندان براہیم سے ہے. تو جنگ بدر ہمیں یہ نتیجہ دیتی ہے کہ اگر اپنے اللہ پہ یقین ہو تو 313 ہزاروں پر فتح حاصل کرتے ہیں. بے شک. جی علی بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب نے بڑی شاندار تمہید مان دی اور آسانیاں کر دیں. شاہ صاحب نے جو بات فرمائی وہ بالکل ایسے ہی ہے. بہت ساری احادیث میں بھی یہ مضمون آیا شاہ صاحب اور جگن بہن، وہ یہ آیا ہے کہ محض کوشش پر اکتفا کرنا، اس کو تکبر کہا گیا ہے، کہ جو محض کوشش کرے اور کوشش کے بعد دعا پر نہ آئے یہ تکبر ہے. اور اگر کوشش کیے بغیر دعا پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے تو یہ جہالت ہے کہ کوشش نہیں کی اور بیٹھے ہوئے اللہ کرے گا، اللہ کرے گا. اللہ رزاق ہے، ہم کام کیے بغیر اللہ رزاق ثابت تو نہیں ہوتا. اللہ نے ایک پورا نظم ڈسپلن بنا دیا، ہم نے اس ڈسپلن کے تحت اللہ کی ان شانوں کا اظہار اللہ سے کروانا ہے. ایک پورا عالم ہے اسباب بن کے. تو کیا بغیر کوشش کے دعا جہالت ہے، اور بغیر دعا کے کوشش اور کوشش سے امید لگا دینا یہ تکبر ہے. غزوہ بدر میں کیا شاندار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت. شاہ صاحب غزوہ بدر میں حکمت و دانش بھی حد پر ہے، غزوہ بدر میں عجز و انکساری بھی حد پر ہے، غزوہ بدر میں معجزات اور کمالات اور نصرت الہیہ بھی حد پر ہے. اچھا حکمت و دانش کیا ہے؟ قافلہ نکلا، ادھر سے ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مکہ سے نکل آئے ہیں. اس نے زمزم غفاری نام کا ایک بندہ مکہ بھیج دیا کہ تمہارا قافلہ لوٹنے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں، آ جاؤ بچانے کے لیے. سارے پہنچ آئے. مسلمان لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، نہیں تو 8 تلواریں تو نہ لاتے.
اچھا، حضور اسلام نے مجلس مشاورت بلا لی. سنت رسول دیکھیے، جہاد ہو رہا ہے اور مجلس مشاورت. حضرت ابوبکر نے تقریر کی، حضرت عمر نے تقریر کی. حضور نے اشارہ کیا کہ انصار سے کوئی کھڑا ہو، چونکہ زیادہ تعداد ان کی تھی. تو انصار میں سے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاذ بن صامت کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا لڑیں، آپ ہمیں کہیں گے یرموک الغمات میں گھوڑے لے کے چلے جائیں گے، اور آپ ہمیں کہیں گے حبشہ گھوڑے لے کے چلے جائیں گے، اور آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے ہم آپ کے لیے لڑیں گے. تو رسول اسلام خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، یا یہ قافلے کا سامان دے گا یا پھر لشکر پہ فتح دے گا. بازو پکڑا اور باہر لائے، جو شاہ صاحب نے اشارہ کیا، اور فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو صحیح مسلم کے لفظ ہیں، ھذا اسر فلان محل فلان، یہاں پر عتبہ گرے گا، یہاں پر شیبہ گرے گا، یہاں پر ولید گرے گا، یہاں پر ابو جہل گرے گا، نشان لگا دیے. اور مسلم میں اگلے دن صحابی کہتے ہیں کہ جن کو لے گئے تھے ہم اسپیشل چیک کرنے کے لیے گئے، ان میں سے ایک بالسٹ بھی نہ کوئی آگے پڑا تھا نہ کوئی پیچھے پڑا تھا. کیا بات. اسی نوٹ پہ بریک کی طرف جائیں گے. آئی نو دیٹ قاسم بھائی کے ذہن میں کچھ اور سوالات آئے ہیں، لیکن ہم بریک کی طرف جائیں گے اور واپس آ کے ان کو کور کریں گے.